اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مثلاً جو ہم شوگر کی بیماری میں پاؤں کی کیئر کی بات کرتے ہیں، اس سلسلے میں آپ نے پہلے بھی بات کی، آپ کر بھی رہے تھے، تو اس کو ذرا بتائیے گا کہ بیسکلی ہم نے کیسے پاؤں کی کیئر کرنی ہے اور زخم سے بچنا ہے بیسکلی. جی، جس طرح کہ میں بتا رہا تھا کہ پاؤں ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو اپروچ سے باہر ہے، جیسے کہ آپ نے کہا اگنورڈ تھا، ہو جاتا ہے ہمیشہ. اگنورڈ ہو جاتا ہے. تو اس کو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہمیں یہ لینا چاہیے کہ اس کی صفائی رکھنی چاہیے، اس کو دھونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اس وقت جب ہم نہا رہے ہوں یا وضو کر رہے ہوں تو اس کو اچھی طرح دھونا چاہیے. دھونے سے یہاں پہ یہ ایک بات توجہ دینے والی ہے کہ گرم پانی نہیں ہونا چاہیے، نیم گرم پانی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گرم یا نیم گرم پانی جلا سکتا ہے، اس پہ چھالے بن سکتے ہیں، کیونکہ پاؤں سن ہوتے ہیں نیوروپیتھی کی وجہ سے، نروز کی وجہ سے. تو نارمل پانی کے ساتھ ان کو دھونا چاہیے، خاص طور پر انگلیوں کے بیچ میں دھونا چاہیے، کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مٹی جمع ہو جاتی ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے، جہاں سے انفیکشن عموماً شروع ہو جاتا ہے انگلیوں کے بیچ میں. تو پہلا اسٹیپ تو یہ لینا چاہیے کہ جب جب موقع ملے ان کو اچھی طرح دھونا چاہیے. صابن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی خاص صابن نہیں، جو ہمارا ریگولر صابن ہے نہانے والا، اس سے ہم اس کو دھو سکتے ہیں. تو دھونے کے بعد ٹاول سے یا کپڑے کے ساتھ اس کو اچھی طرح خشک کرنا ہے، خاص طور پر انگلیوں کے بیچ میں، وہاں پانی نہیں رہنا چاہیے. جب دھوئیں گے، اس کو خشک کریں گے، تو پاؤں کی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کوئی زخم تو نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. پھر تیسرے سٹیپ پہ ہم نے یہ کرنا ہے، کیونکہ خشک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے بولا تھا زیادہ ہی خشک رہتے ہیں، تو اس میں موئسچرائزر لگانا ضروری ہے. اب ڈیفرنٹ قسم کے موئسچرائزر ملتے ہیں، کریمیں ملتی ہیں، لوشنز ملتی ہیں. ہر گھر میں زیتون کا تیل ہوتا ہے یا سرسوں کا تیل ہوتا ہے، وہ بھی ہاتھ پہ لگا کے ہم پاؤں کو لگا سکتے ہیں. ویزلین، گلیسرین جو بھی ہے، مطلب سرسوں کا تیل تو ہر گھر میں ہے نا، تو ایکسٹرا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پہ لگائے اور پاؤں کو لگا دیا. لیکن اس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ انگلیوں کے بیچ میں نہیں لگائیں، کیونکہ ہمیں انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں پہ ہمیں رطوبت نہیں چاہیے، نمی نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں پہ انفیکشن ہونے کے چانس ہو جاتے ہیں، فنگس ہو جاتی ہے. تو دھونا ہے، خشک کرنا ہے، موئسچرائزر لگانا ہے. فنگس سے بھی بچنا ہے ہم نے. جی وہ دوسرا زخم نہیں ہے، ہم فنگس والا زخم انفیکشن بھی ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. جی. اب ہوتا یہ ہے نا کہ اب پاؤں اس طرح رہتا ہے، اگر تنگ جوتا ہوگا تو زیادہ دب جاتا ہے، یہاں پہ پسینہ آتا ہے یا پانی کھڑا رہ جاتا ہے تو وہ پھر جلد کو نرم رکھتا ہے، موئسٹ کرتا ہے، پھر وہ پھٹتی ہے. پھٹنے سے پھر بیکٹیریا آتے ہیں، فنگس آتی ہے، تو پرابلم اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ان کو خشک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اپنے مریضوں کو کہ بیچ میں ٹیشو پیپر رکھ لیں، اوپر سے اپنی ساکس پہن لیں اور اپنے کام پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز آ جاتی ہے ساکس، جو کہ ہمارے کلچر میں شاید کم ہے کہ ہم نہیں پہنتے، اگر پہنتے بھی ہیں تو نائلون کی یا پولی ایسٹر کی یا مکس پہنتے ہیں. تو اس کے لیے جو بہترین یہ ہے کہ ہم کاٹن کی ساکس پہنیں، لمبی والی پہنیں، جو ٹانگ کے مطلب ایک ٹخنے سے اوپر تک چلی جائے. آج کل چھوٹی آ رہی ہیں وہ نہیں. تو کلر جو ہے اس کا رنگ جو ہے سفید ہونا چاہیے کاٹن کا. کاٹن کی جرابیں ہوں سفید رنگ کی ہوں. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ سفید رنگ ایک تو جلدی گندا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم گندی پہن کے ہم زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، نہ گھر پہ رہ سکتے ہیں، نہ مسجد جا سکتے ہیں، نہ باہر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرے کلر کی جرابیں جو ہفتہ بھی ہم نکال لیتے ہیں، جو آفس ورک نظر نہیں آتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کانٹا چبھتا ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی کیل چبھتا ہے، وہ جو خون نکلے گا فوراً وائٹ ساکس پہ لگ جائے گا، اٹینشن فوراً مل جائے گی، تو وہ جو پتہ چل جائے گی کہ ہاں وہ یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو کاٹن کی ساکس ہونی چاہیے. بعض اوقات جب ٹانگ کے اوپر والے حصے پہ دباؤ پڑ جاتا ہے، اس کے نشان پڑ جاتے ہیں، وہ نہیں پڑنے چاہیے. اس کو کھینچ کے اس کو ڈھیلا کر لوز کر لینا چاہیے. پانچویں چیز آ جاتی جوتا. پہلے بھی میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی یہ کہا تھا کہ جوتا جو ہے نا اپ ٹو 80% تک جو پرابلم پاؤں میں آتے ہیں وہ جوتوں کی وجہ سے آتے ہیں. غلط جوتے. میں یہی پچھلے دفعہ بھی غالباً یہ کہا تھا کہ اگر ہم جو بھی جہاں بھی ڈائبٹیز کیئر ہو رہی ہے وہاں کے ڈاکٹر حضرات یا وہاں کا میڈیکل اسٹاف اگر ہمارے مریضوں کے جوتے ہی ٹھیک کر دیں تو ہم 80% تک پرابلم سے بچ سکتے ہیں. پاؤں کے زخم کی پرابلم جو ہے. جی.
80%, वाह। हवाई चप्पलें, फैशन वाले जूते, हाई हील जूते, तंग जूते, आगे से जो पॉइंटेड जूते होते हैं मर्द औरत के, औरतों के, वो पाँव को नुकसानदेह करते हैं। स्ट्रैप वाले जूते वो भी नुकसान करते हैं, क्योंकि सेंसेशन नहीं होती तो टाइट जूते पता नहीं चलता। जब जूता फ्रिक्शन करता है या उसको चोट देता है तो पता नहीं चलता। तो जूते कैसे होने चाहिए, कब खरीदना चाहिए, ये भी एक, इसके पीछे भी एक रिसर्च है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो जूते आपके एक नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, आगे से खुला चौड़ा होना चाहिए, जिसमें पाँव का पंजा जो है आराम से फिट हो जाए, तंग ना हो उसमें। एक नंबर बड़ा होना चाहिए। और जब भी आप जूता खरीदने चाहें, शुगर के मरीज़ों के लिए एडवाइस होती है कि रात के टाइम पे जाएं, असर के बाद जाएं, क्योंकि उस वक्त पाँव मैक्सिमम जो है फूल चुके होते हैं, उसमें सोज आ चुकी होती है। अगर हम सुबह जूता लेंगे तो क्या होगा कि पाँव छोटे से जूते में फिट हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। जब वही जूता, तंग जूता पहन के हम सारा दिन चलेंगे तो क्या होगा कि वो फैल जाता है, पाँव फैलेगा, लेकिन क्योंकि फील नहीं होता, महसूस नहीं होता, तो उसको दर्द नहीं होता, तो ज़ख्म होने के चांस हो जाते हैं।